ممنون و مشکور بھی ہوں شخصیت کا. میں گزارش گزار ہوں محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، ایک بلند ترین نعرہ سلوات ان کا استقبال کریں. اللہم صلی علی اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد اللهم وعجل صل على فرجهم. محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. یقیناً انتہائی مستحسن اقدام ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، محسنین ملت، چاہے وہ بعنوان عالم رہے ہوں یا بعنوان شاعر، ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنے کے لیے. فہرست تو یوں بہت لمبی ہے. گزشتہ 1 سالوں میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ایسی خبر آتی رہی. چند نام 5 علماء و خطباء کے اور 3 شعراء کے جو آج کی فہرست میں بہت بڑے نام ہیں، اور ان کی خدمات کا دائرہ بڑا وسیع ہے. میں نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی 23ویں آیت تبرکاً و تیمناً اس کی تلاوت کی ہے. اللہ کے کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے. ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے اور بعض انتظار کر رہے ہیں اور ذرا بھی نہیں بدلے. گفتگو ہو رہی تھی مولانا علی عابد صاحب، مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب، مولانا ابوالقاسم صاحب اور دیگر جن کی اسماء اس فہرست میں شامل ہیں. ان تمام لوگوں میں اگر آپ غور کریں تو جو کامن پوائنٹ ہے، جو مشترک صفت ہے، بلکہ صفات ہیں: درد ملت، اخلاص، سادگی، اصلاح کا جذبہ، ایثار، اور صبح شام نہ تھکنے والا جذبہ مستقل قوم کی خدمت کرنا. اور ملت کے دور میں درد میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو بھول جائیں. اور انہی شخصیات میں سے ایک قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی عابد رضوی صاحب کی شخصیت تھی. بچپن سے اپنے بزرگوں سے، جنہیں خود میں نے اپنے لیے رول ماڈل سمجھا تھا اور ہیں آج تک وہ میرے لیے، لیکن ان کے لیے جن کو میں نے نمونہ عمل اور رول ماڈل دیکھا، چاہے وہ قبلہ علامہ جوادی صاحب رہے ہوں، چاہے مولانا غلام عسکری صاحب رہے ہوں، چاہے وہ مولانا کرار صاحب رہے ہوں، چاہے مولانا کاظم رضا وائز صاحب رہے ہوں، چاہے والد محترم رہے ہوں، ان تمام کے لیے جو رول ماڈل رہے ہیں مولانا علی عابد صاحب رہے. چند ملاقاتیں رہی ہندوستان میں، اور تمنا تھی کہ افریقہ جب پہنچے کہ وہاں ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہ یو کے جا چکے تھے. لیکن ہاں،
افریقہ جانے کے بعد لندن مجالس کے سلسلے میں، اشرے کے سلسلے میں، سیمینار کے سلسلے میں مختلف مواقع پہ جانا ہوتا تھا، ملاقاتیں ہوتی تھی، دعائیں ملتی تھی. مولانا علی عابد صاحب، ان کے لیے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو خدمت دین کا سفر شروع کیا تھا ہندوستان سے افریقہ سے لے کر یورپ تک، اس کے نقوش ملیں گے. اور سب سے بڑھ کے کہ افریقہ میں حوضے کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن افریقہ جیسی جگہ پر پہلی مرتبہ جس نے حوضے کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنایا، وہ مولانا علی عابد صاحب کی شخصیت تھی. مولانا علی عابد صاحب نے ابتداً ہمارے عربی زبان میں مختصر دعائیں رہی ہوں، چاہے وظائف الابرار و دیگر کتابیں، لیکن پہلی مرتبہ جس نے چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں، کیونکہ اکثر جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگ مثال کے طور پہ اکثر احمد دیدات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ احمد دیدات اسلامی دنیا کا وہ مبلغ ہے کہ جس نے چھوٹی کتابوں کی شکل کے اندر مناظرے پیش کیے ہیں، ڈسکشن پیش کیا ہے، تاکہ لوگ تھکے بھی نہیں، 10 منٹ 15 منٹ میں پڑھ لیں، معلومات پہنچ جائے، ٹو دی پوائنٹ گفتگو. اس طرح کے کام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو علامہ شہید باقر الصدر کی بہن بنت الہدا نے اس طرح کی کہانیاں لکھی. لیکن اگر دعاؤں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مولانا علی عابد صاحب کا بہت بڑا کام ہے. اچھا، عربی میں دعا، پھر اس کے بعد رومن میں دعا، پھر اس کے بعد رومن اور انگلش میں ٹرانسلیشن، کم سے کم جو 5 وقت کی نمازیں ان کی دعائیں، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے، یعنی اب آپ یہ دیکھیے گا مناسک حج تفصیلی موضوع ہے. اب اگر اتنی موٹی کتاب ہے، علماء جو ہیں پڑھتے ہوئے گھبراتے ہیں. عام آدمی حج کے لیے جاتا ہے، اسے بریف احکام چاہیے، کنفیوز نہ ہو، آسانی سے رہنمائی ہو سکے. یہ کام کیا علامہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی عابد رضوی صاحب نے. اب میں آگے بڑھتے ہوئے مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب، ان کے لیے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے لیے جب کسی کے کام کرنے کی بات ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، اتنا جانتا ہوں کہ ڈاکٹر کلب صادق کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا نہیں کیا ہے. قوم کو متحد کیا اور اتحاد بین المسلمین کے دائی رہے، مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں کے دیگر فرقوں کے سامنے اور پوری دنیا میں جو ہے نا تشیع کی شبیہ، اور خاص کر کے بر صغیر کے مومنین کی شبیہ، اور خصوصی طور پہ لکھنؤ کے مومنین اور علماء کی شبیہ کو بہتر کیا. اب ذمہ داری اس وقت کے علماء کی ہے، خطبہ کی ہے، کہ جس شبیہ کو جس مقام پر، جس اوج ثریا پر مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب لے جا چکے ہیں، وہ وہاں ہماری ذمہ داری کو اس کی حفاظت کریں. ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے، یعنی میں ان کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، شیعہ قوم کے، شیعہ ملت کے سر سید تھے. اچھا، کتنا بڑا نقصان ہے ان علماء اور خطبہ کی موت سے؟ تو نقصان کا اندازہ اسی وقت لگایا جا سکتا ہے جب آپ فائدے کو متعین کر لیں. پر جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا. تو اگر آپ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو دیکھیں، اسکول، کالج، میڈیکل کالج، وظیفہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، اور دیگر اتنے کام، ہاسپٹلز، کلینکس، میں سمجھتا ہوں کہ مختصر سے عرصے میں اتنا بڑا کام کر دیا، تصور نہیں کر سکتے. اور میں اتنا جانتا ہوں، میں نے اپنے ہوش میں ہندوستان میں مولانا غلام عسکری صاحب کے بعد اتنا کام کرنے والا اگر کوئی شخص دیکھا تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب تھے. ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے بعد میرے ہم نام محترم مولانا پروفیسر سید ابوالقاسم صاحب، انتہائی متواضع، ڈاؤن ٹو ارتھ، دھیما لہجہ، اور جب وہ تقریر کرتے تھے تو انتہائی پرمغز، مدلل، سجی ہوئی، مسجع، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں آیات ہیں، کہیں احادیث ہیں، ٹو دی پوائنٹ.
اور کبھی ان کی کوشش یہ نہیں تھی کہ چھتیں اڑیں، کیونکہ خطیب کا کام یہ ہے بھی نہیں. خطیب کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے پاؤں کی زمین بھی رہ جائے، سر پر چھت بھی باقی رہے. اور مجلس میں آنے والا جب واپس جاتا تھا تو یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر جاتا تھا. ان سے پہلی ملاقات میری بڑا گاؤں جونپور میں 1993 میں 40ویں کی مجلس تھی ایک مومنہ کی. ہم اس زمانے میں اپنے وطن اعظم گڑھ آئے ہوئے تھے اور اس مجلس میں مولانا معروفی صاحب بھی تھے، خطاب کر رہے تھے. مولانا ابوالقاسم صاحب بھی تھے، بہار سے ایک خطیب تھے اور ان میں سب سے کم عمر حقیر تھا. بہار کے خطیب نے تقریر کر لی. دوسری تقریر مولانا معروفی صاحب کی تھی 30، اور ہم اور میرے محترم پروفیسر ابوالقاسم صاحب تھے. میں نے لاکھ درخواست کی، لیکن آخر کو مولانا نے متواضع تھے لیکن انتہائی دھیمے لہجے میں اپنا حکم صادر کر دیا، آپ معمم ہیں، آپ بعد میں پڑھیں گے. ایسے ہمارے بزرگ تھے. امریکہ میں، نیو جرسی میں، نیو یارک میں مختلف مواقع پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، دعائیں ملتی تھیں. پروفیسر ابوالقاسم صاحب، ان کی شخصیت کے تعلق سے تو میں نے گفتگو کر لی. اپنے یہ دو علماء کرام مولانا قمر غازی صاحب، ثنا عباس صاحب، ملاقات نہیں، لیکن ہاں جو خبریں آئیں گروپس کے اندر، جو سنا، اور جو انیس جائسی صاحب نے تعارف کرایا، تو جس سے مزید ان کے بارے میں معلومات ہوئی کہ یقیناً بہت ہی منکسر المزاج، مخلص اور بے باک علماء اور خطباء تھے. اور ان کی طول عمر تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بہت کم عمری ہے، لیکن طول عرض دیکھا جائے کہ مختصر سے عرصے میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ عمر کتنی پائی، یہ دیکھنا ہے کہ کام کتنا کیا. آپ دیکھیں ہمارے درمیان نہج البلاغہ، اس کے مؤلف سید رضی کی کیا عمر رہی. شاہی باقر استاد، جن کا میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھایا. اب میں بات کر رہا ہوں ان دو علماء کے بعد رضا سرسوی صاحب، ان سے بڑا گہرا تعلق رہا بمبئی کی محفلوں اور پروگرامز کا، چاہے وہ نجفی ہاؤس میں محفل ہو رہی ہو، چاہے وہ کیسر باغ میں ہو رہی ہو، چاہے دیگر مقامات پر، چاہے پھر ان کا قم میں آنا ہوا، اخیر کی نظامت میں انہوں نے پڑھا بھی اور مغل مسجد میں بھی. لیکن دیندار شاعر، متدین شاعر، میں نے فرش پر کئی مرتبہ انہیں دیکھا کہ فرش سے اٹھے ہیں، وضو کرنے کے لیے گئے، وضو کر کے آئے، بیٹھے. یہ آداب فرش ہم نے جناب رضا سرسوی میں پایا. بہت بڑا شاعر، پوری دنیا میں معروف. ماں اللہ اکبر جیسے قلم توڑ دیا گیا ہے، اسی طریقے سے باپ بیٹی مختلف موضوعات پر خوبصورت شاعری. عشرت لکھنوی صاحب بہت اچھے مرثیہ گو. ابھی انیس صاحب نے بتایا کہ 5 کتابیں شائع ہو گئیں جن میں 10 مراثی ہیں، 8 مرثیے کہہ دیے تھے، وہ بھی غیر مطبوع ہے. آج مرثیہ کہنا تو ہمیشہ سخت تھا، آج زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے. انیس جائسی صاحب جیسے یہاں پر ناظم موجود ہیں، انہوں نے محفلوں کا مزاج دیکھا ہے کہ اب تو صورت حال یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک شعر، یعنی ایک مطلع، ایک شعر اور ایک مقطع کے ساتھ کلام تمام ہو جاتا ہے. داد لینے کے لیے لوگ آتے ہیں. اجزا جو تھے وہ تقریباً ختم ہو کے رہ گئے. آج عالم یہ ہے کہ جو شاعری کر رہے ہیں وہ مسدس اور مرثیے کا فرق نہیں جانتے، سلام اور نوحے کا فرق نہیں جانتے، قطع اور رباعی کا فرق نہیں جانتے، منقبت اور قصیدے کا فرق نہیں جانتے، لیکن الحمدللہ محفلیں لوٹنے کا ہنر جانتے ہیں. لیکن عشرت لکھنوی بہت بڑے شاعر. مولانا طوفان بہت صاحب کے اچھے، بارے میں ابھی سبحان گفتگو ہو اللہ. رہی. اچھا، مرثیے کی شاعری اہل بیت کی پسندیدہ شاعری ہے، چاہے فرزدق رہے ہوں، زیبل رہے ہوں، کمیت رہے ہوں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بیت کہتا تو اس کے لیے جنت میں بیت بن جاتا ہے. یا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کلام کہا ہی نہیں جاتا مگر یہ کہ تائید روح القدس کے ذریعے ہو.
یا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک شعر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں دنیا کے 7 ٹائمز 7 گنا شہر بسا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ شفاعت کرے گا. تو یہ شاعر کا درجہ ہے. تو مرثیہ گو شعرا یقیناً بہت بڑی خدمت ہے، اور یہ صنف ختم ہو رہی ہے. یہ مجاہد تھے جو دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، پیغام بھی پہنچا رہے ہیں. طوفان الہ آبادی کے حوالے سے مفصل تعارف تو انیس جیسی صاحب نے کروا ہی دیا ہے. میں کل جب میرے پاس پوسٹر آیا تو کچھ ان کے اشعار وغیرہ میں نے سنے، پہلی مرتبہ سننے کا اتفاق ہوا. یقیناً بہت اچھے شاعر تھے اور بڑے اچھے انداز سے پڑھتے بھی تھے. بہت بڑا نقصان ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ اس مختصر سی مدت کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کو کھویا ہے، اور یہ وہ نقصان ہے کہ جن کی تلافی ممکن نہیں ہے. لیکن ہاں، کم سے کم ان کے احسان کا اتنا تو ضرور بدلہ چکایا جا سکتا ہے کہ ان کی شخصیات کو یاد کیا جائے، ان کی خدمات کو یاد کیا جائے، اور ان کا مشن ہمارے لیے تحریک ہے. اس تحریک کو ہم آگے بڑھائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حضور، جزاک اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر.